خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص قلخانی پر 2 لاکھ لگا سکتا ہے، وہ دکھاوے کے لیے قرض لے کر بھی 3-4 کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر 3 لاکھ کی ہمت رکھتا ہے، وہ قرض ضرور اٹھاتا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ جتنا بھی اٹھا سکے۔ ہمارا پیسہ دنیا کے لیے ہے، ہمارا پیسہ دکھاوے کے لیے ہے، ہمارا پیسہ گھوائیوں کے لیے ہے، لیکن ہمارا پیسہ آج دین کے راستے میں اللہ کے نام پہ خرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمیں اپنی ترجیح بنانی چاہیے کہ جانے والا چلا جاتا ہے، اس کا مال وہی ہے جو اپنے جیتے جی خدا کے نام پر لٹا کے چلا جاتا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے مال سے پیار کیا جاتا ہے یا غیروں کے مال سے؟ حضور اپنے مال سے۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں لوگ غیروں کے مال سے پیار کرتے ہیں۔ آقا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جو مال تم دنیا میں بچا بچا کے رکھتے ہو، مرنے کے بعد کس کا ہے؟ حضور ہماری اولاد کا ہے، ہمارے ورثاء کا ہے۔ تو فرمایا تمہارا تو نہ ہوا، یہ تو غیروں کا مال ہے، تم تو بس پہرا دے رہے ہو۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو وہ ضائع نہیں ہوتا، قیامت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو آج اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جاؤ گے۔ تو یہ اللہ مال بھی دیتا ہے، پھر بڑا دل بھی اللہ پاک خود ہی عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی اعجاز رسول ہیں یا سیٹھ صاحب ہیں، بے تحاشا اللہ کے نام پہ مال دیتے ہیں، درس بناتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنا حصہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر ڈالا کرے۔ آج بارش نہیں ہو رہی، جو تھل کے زمیندار ہیں پریشان ہیں کہ ہمارا چنا ضائع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں جب 10واں دینے کی بات آتی ہے تو تم خیانت کرتے ہو، اب رب سے کیسے امیدیں رکھتے ہو؟ ہماری فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں، جب کٹائی کا موسم آتا ہے بے موسمی بارشیں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائی 10واں کون آج پورا دیتا ہے؟ 20واں کون پورا دیتا ہے؟ اگر ملک کے زمیندار اور سرمایہ دار زکوٰۃ اور عشر پورا دے، کسی گلی میں آپ کو بھکاری نظر نہیں آئے گا، کسی بیوہ کا چولہا آپ کو بجھتے نظر نہیں آئے گا۔ ہم جو فرض ہے مال وہ بھی نہیں نکالتے، نفلی صدقات تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں گزارش کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جہاں پہ دینی ادارے چل رہے ہیں اپنا عشر، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ان کا حصہ رکھا کرے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا راشن، آپ کی جنس یا آپ کی زکوٰۃ درسگاہ میں پہنچے گی، آپ نے دے دیا، کسی حافظ، کسی قاری، کسی عالم کے پیٹ میں وہ لقمہ گیا، آپ سو رہے ہیں، بچہ تہجد میں اٹھ کر قرآن یاد کر رہا ہے، آپ کو سوئے سوئے اللہ اس کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، یہ ثواب وہاں تک بھی پہنچتا رہے گا۔ تو یہ میں نے صرف اختصار کے ساتھ ذہن سازی کے لیے عرض کیا ہے۔ اداروں کی ضرورت ہے، دینی طور پہ جہالت بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو 6 کلمے تک نہیں آتے، اور قرآن تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے بچوں کو ایمان کی شرائط کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سے جو پہلی نسل تھی، بزرگ مثال کے طور پہ قبلہ استاد محترم بیٹھے ہیں، ان کے ہم اثر ہیں، یا ان کے 10 سال 20 سال بعد والی جو جنریشن ہے، ان کو 6 کلمے بھی آتے ہیں، ان کو ایمان کی شرائط بھی آتی ہیں، ان کو نماز جنازہ بھی آتا ہے، ان کو بہت سی دینی باتوں کا پتہ ہے۔ اب جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، یا یہ کہہ لیں جن کی ایج 20 سال سے 25 سال سے 50 سال کے درمیان ہے، کسی کو 1 کلمہ آتا ہے، کسی کو 2 کلمے آتے ہیں، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، نماز تک صحیح نہیں آتی۔ تو یہ 20 سال میں تبدیلی آتی ہے، زمانے کے اندر 20 سال میں دنیا بدل جاتی ہے۔ آقا پاک کی حدیث مبارکہ
سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر 20 سال میں طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ دنیا کا اتنا بڑا کمپیوٹر اس چھوٹی سی مشینری کے اندر آ جائے گا، بغیر تار کے جو ہے ہمارا انٹرنیٹ چلیں گے، ویڈیوز کال ہوں گی۔ اور اس سے پہلے 20 سال کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی۔ تو زمانہ بدلتا ہے۔ تو اب ہم جس دور میں ہیں تو نوجوان 20 ایک کلمہ 2 کلمے یا اس کو چھوٹی موٹی کوئی دعا یاد ہے وغیرہ وغیرہ، اتنا کچھ آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آئندہ جو نسل آ رہی ہے، خدشہ ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، شاید پہلے کلمے سے ہی ہماری اولادیں محروم رہ جائیں، ہماری اولادوں کو نماز پڑھنا بھی نہ آئے۔ تو اس دیری کے ساتھ ہم دین سے دور جا رہے ہیں۔ دین کی بقا مدارس میں ہے۔ اگر ہمارے مدارس کامیاب ہیں، یہ دین کے مجاہد ہیں، یہ دین کے سپاہی ہیں، اور اس طرح دین نسل در نسل سینہ بسینہ آگے چلتا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں مدارس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو اس طرف مائل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمیں شوق ہو بیٹا عالم بنے، بیٹی عالمہ بنے، قاری بنے، قاریہ بنے، یہ شوق بھی ملے اور مدارس کی خدمت کا جذبہ بھی نصیب ہو۔ یہ باتیں میں نے کیوں کہی؟ نہ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے مجھے کہا، نہ کسی اور نے، صرف ماحول دیکھا، دل خوش ہوا کہ 35 بچے حفظ قرآن کی دستار سجائے بیٹھے ہیں، تو من نے کہا کہ چند باتیں اظہار خیال کہہ لیں یا حوصلہ افزائی کے لیے یا ذہن سازی کے لیے میں نے الفاظ پیش کر دیے۔ یہ 15 منٹ تقریباً میں نے عرض کیا، اب 45 منٹ میں آقا پاک علیہ السلام کی معراج اور آخر میں کچھ اصلاح معاشرہ، مزید 45 منٹ مزید میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ ایک بار سبحان اللہ